مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بچوں کو بہت بہت سلام۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے میسیج سنایا تھا وہ تھا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کو سب کو پتا تھا، کئیوں کو بھول بھی گیا ہوگا، لیکن چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ بچے اس کے پاس آئیں اور بچے اس سے برکت پائیں، اس سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ تو دو چار باتیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کو شروع کریں، آج کے سبجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں۔ آپ جتنے بھی سنڈے اسکول کے بچے سنڈے اسکول میں آتے ہیں، ایک چیز آپ نے بچوں یاد رکھنی ہے، آپ نے اپنی لائف میں ڈسپلن کو ضرور رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی آپ کو بڑا نظر آتا ہے محلے میں، اپنے گھر میں، آپ نے اس کو سلام ضرور کرنا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سے بچے آتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے کسی کو، یہ ایک بری بات ہے، کیونکہ جو دنیا دار بچے ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے، وہ اس بھید کو نہیں جانتے۔ آپ کو پتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انکل جی سلام، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ تو جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں تو پھر بڑے کیا کرتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دانیل ادھر آ میرا پتر، شاباش، گاڈ بلیس یو، ہاللیلویا، آپ تو بہت اچھے ہو۔ تو جو بچہ سلام نہیں کرتا، پاس سے گزر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر بڑے سوچتے ہیں کہ یار یہ بڑا بدتمیز بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آپ نے سلام کرنا سیکھنا ہے، اور اپنے گھر کے اندر آپ نے ضد بازی نہیں کرنی، اپنے گھر کے اندر آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، غیر ضروری باتوں کو اپنی لائف میں آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنا۔ تو ایک چیز اگر آپ کر لیں شروع میں تو یہی بڑی اچھی ہے کہ آپ سب کو سلام کیا کر، ایک اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ بچے سنڈے اسکول جاتے ہیں تو سنڈے اسکول میں نے سکھایا کیا جاتا ہے، انہیں تو سلام بھی نہیں کرنا آتا ہے تو کسی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اس سے کئی بار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے مغرور ہیں، اور دوسرے اس سے آپ کے ماما پاپا کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، آپ کے ٹیچرز کی انسلٹ ہوتی ہے کہ یہ بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے۔ یہ ایتھکس ہیں، اخلاقی بات ہے یہ کہ ہم جب دوسروں کو ملتے ہیں تو ہم انہیں سلام کہیں، ٹھیک ہے؟ سلام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی سلامتی ہو۔ یہ ایک پریئر ہے جو ہم کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں، بالکل چھوٹی سی پریئر ہے، سلام انکل جی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ پر اپنی سلامتی کو بنائے رکھے، اور پھر جب آپ اس کو سلام کریں گے تو وہ بھی آپ کو آگے سے کوئی برکت کے الفاظ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، کہ آپ کچھ اچھا دیتے ہیں تو آپ کچھ اچھا، اس کے مد میں کچھ اور چیز اچھی مل جاتی ہے۔ تو جب ہم اچھا دیں گے نہیں تو ہمیں اچھا ملے گا کیسے؟ تو جیسے آپ سب بچے جانتے ہیں کہ پام سنڈے کیا تھا، ایک بچے نے یہاں پہ لوکا نے آ کے بتایا کہ جی پام سنڈے، اور پھر اس کے بعد دوسرے بچے آئے، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا، یسوع کو ویلکم کیا گیا ڈالیوں کے ساتھ، اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یسوع ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہمیں ہمارے سارے دکھوں سے رہائی دے گا، اور وہ روم کی حکومت سے ہمیں نجات بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی لوگ جو یسوع کا استقبال کر رہے تھے، ٹھیک 7 دن کے بعد انہوں نے ہی خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے شاؤٹ بھی کیا تھا۔ شاید آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے، اور ڈالیاں ہلا رہے تھے، اور بڑا استقبال کر رہے تھے کہ جی یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ لیکن اگلے ہی ہفتے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے یسوع کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی برابا کو چھوڑ دو، برابا ڈاکو کو، اور یسوع کو مصلوب کر دو۔ اس سے کیا آپ کو پتا چلتا ہے؟ اس سے سمجھ کیا آتی ہے؟ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے نظریے بدلتے رہتے ہیں، ہمارے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، ہمارے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا چرچ آنے کو بڑا دل کر ہوتا ہے، کئی بار آپ ماما پاپا کہتے ہیں کوئی نہیں میں جانا، میں نہیں جانا چرچ، ایسے کہتے ہیں نا؟ کیوں بھی دانیل ہوتا کبھی ایسے کہ پاپا اٹھ بھائی تیری ایسی تیسی، دگڑ 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 شروع ہو گیا، اور پھر دانیل اٹھ کے بھاگتا ہے، دانت صاف کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بار خداوند کے ساتھ اپنی محبت ویسی نہیں دکھا رہے ہوتے جیسے ہمیں دکھانی چاہیے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خداوند سے ویسی محبت کر نہیں رہے ہوتے، ہم اس طور سے خداوند کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے کہ ہمارا دل ہر روز کرے کہ ہم خداوند کے پاس جائیں۔ تو ایسٹر جو ہم کل منائیں گے، اس کو عید قیامت المسیح بھی کہتے ہیں، مسیح کے جی اٹھنے کی عید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسیح جی اٹھا، مسیح کا جی اٹھنا ضرور تھا، کیونکہ اگر وہ میرے لیے اور آپ کے لیے موا تھا، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ بننا تھا، اس نے ہمارا عوضی بننا تھا، تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ قبر کے اندر ہی رہ جاتا۔ اگر وہ قبر کے اندر رہتا تو ہماری نجات ادھوری تھی۔ خداوند پر موت غالب نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کے اندر بہت سے قبرستان ہیں، آپ نے قبرستان دیکھے ہوں گے، اندر کبھی نہ گئے ہوں تو باہر سے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر مرے ہوئے لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ کچھ بچے گئے بھی ہیں آپ میں سے، قبروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم گل جاتا ہے، مٹی ان کو کھا جاتی ہے، کیڑے اس کے اندر ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی ہڈیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس قبر کو کھولتے ہیں، کئی بار ہم نے ایسے دیکھا کہ ایک جگہ پر ہم ایک مردے کو دفنانے کے لیے گئے تو جب قبر کھودے تو وہاں سے ایک بندے کا ہاتھ نکلا. کیا نکلا جی؟ ہاتھ، مطلب ہڈی تھی صرف، باقی اس کی ساری باڈی غائب ہو چکی تھی، صرف اس قبر کے اندر اتنا سا ہاتھ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارا یہ فانی جسم ختم ہو جاتا ہے، یہ مٹی بن جاتا ہے. جیسے پیدائشی کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا. ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو ہم نے مٹی میں واپس چلے جانا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم کچھ فرق طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، ہم فانی نہ رہیں. فانی وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، غیر فانی وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی قبر اس پوری دنیا کے اندر واحد ایک ایسی قبر ہے جو خالی ہے، اس کے اندر ڈیڈ باڈی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. اس کے اندر صرف کفن پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں، اس کا 10واں باب اور اس کی 17 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ورس نمبر 17 اور 18. اور اس میں لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. آمین. یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں ہے. کیا یسوع کو کوئی مار سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. کوئی بھی نہیں مار سکتا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اگر میں حکم کروں تو خدا 12 تمن فرشتے بھیج دے گا. گتسمنی باغ میں ایک تمن کے اندر ہزاروں فرشتے ہوتے ہیں، تو خداوند کا تو ایک ہی فرشتہ بڑا پاورفل ہے، لیکن خداوند نے کہا اگر میں کہہ دوں تو پھر یہاں پر فرشتوں کے انبار لگ جائیں گے، یہاں پر فرشتوں کا ڈھیر لگ جائے گا. اور یسوع کو تو اریسٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے سپاہی آئے تھے. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خود اریسٹ کروایا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد زمین پر یہی تھا کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ بنے، عوضی بنے. اور یوحنا ہی اپنے پہلے خط میں اس کے 3 باب میں اس کی 8ویں آیت کے ایک حصے میں کہتا ہے، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بیٹا کس لیے ظاہر ہوا تھا جی؟ تاکہ ابلیس کے کاموں کو. اب ابلیس کے کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے نا، ماں باپ کو دھوکہ دینا، اندر کمبل کے اندر چھپ کے ویڈیو گیم کھیلنا، جیسے پاپا ہیں اب فوراً تکیے کے نیچے گھسا دینا اور یہ ظاہر کرنا کہ میں سو رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کے کام ہے، کیونکہ جھوٹ ہے. آپ تو ویڈیو گیم کھیل رہے تھے لیکن آپ نے پاپا کو ماما کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، آپ نے فوری طور سے موبائل چھپا دیا. غصہ کرنا، شاؤٹ کرنا، بات نہ ماننا، حکم عدولی کرنا، دوسروں سے نفرت کرنا، ضد کرنا، اڑ جانا اور اپنی منمانی کرنا. جب آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے پڑھنا نہ، دل لگا کے نہ پڑھنا، آوازاری سے پڑھنا اور پھر 0 مارکس لے کے آنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جب آپ پڑھیں گے نہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے. دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے نا، آپ پہ ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی. ابھی آپ کے لیے صرف اتنی ذمہ داری ہے، کپڑے آپ خود نہیں اپنے دھوتے، کھانا آپ اپنا خود نہیں بناتے، آپ کہیں جاب کر کے پیسے کما کے نہیں لاتے. ان چیزوں سے آپ آزاد ہیں. یہ کام آپ نے نہیں کرنے، یہ کام آپ کے امی ابو کریں گے، آپ کے ماما پاپا کریں گے، وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے. آپ کا صرف ایک ہی کام ہے اس وقت کہ جو گھر میں کھانا بنا ہے وہ کھا لیں، اس کو انجوائے کریں. اس کے لیے یہ نہ کہ گیا کہ پکا لیا جی، میں نہیں کھاتا ہے، میں نہیں یہ کھاتا، مجھے بڑی بری لگتی ہے چیز. کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ سوچے جب آپ کدو کو یا ٹینڈے کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو ٹینڈے پہ کیا بیتتی ہوگی؟ سوچیں، ٹینڈا سوچتا ہوگا ہیں سیمول مجھے پسند نہیں کرتا، اس کا دل بجھ جاتا ہوگا. وہ کہتا ہے ہائے، میں تو سیمول کے لیے چاہتا تھا کہ سیمول مجھے کھائے اور اس کی باڈی میں پاور لے کے آؤں، لیکن یہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا. اسی دن ہم یہاں پہ سبزی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے. آپ نے پڑھی ہوئی ہے، وہ تو ٹیچرز نے پڑھی ہوئی ہے. ہم وہ سبزی کہانی آپ کو سنائیں گے کہ سبزیاں آپس میں جب باتیں کرتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں. تو آپ جو سب بچے ہیں، آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کچھ آپ کے لیے ماما پاپا بناتے ہیں آپ اس کو خوشی سے کھائیں، کیونکہ آپ کی جسمانی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ویک نہیں ہونے چاہیے. اور دوسری بات میں نے بتائی کہ آپ کا فقط اتنا ہی کام ہے کہ جو گھر میں بنا ہے وہ کھا لیں، ڈسپلن سے رہیں، احترام سے رہیں، اخلاقی ویلیوز کو اڈاپٹ کریں اور پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنا آپ کی اس وقت اولین ذمہ داری ہے. تو کون سے بچے ہیں جو شوق سے پڑھتے ہیں؟ سچ بتانا ہے، آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں. دیکھو، وائز نے نہیں ہاتھ کھڑا کیا، دانیل نے نہیں کیا، کیونکہ پڑھتے ہیں لیکن یہ شوق سے نہیں پڑھتے. یہ سچ بات ہے انہوں نے کی. تو بچوں، آپ کو شوق سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جو بچے شوق سے پڑھتے ہیں نا، انہیں سبق فوری یاد ہو جاتا ہے. انہیں بار بار ٹیچر کو بتانا نہیں، کیونکہ وہ شوق سے سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ انہیں آ بھی جاتا ہے. ان کی رائٹنگ بھی صاف ہوتی ہے نا. جو بچے مشکل سے لکھتے ہیں ان کی رائٹنگ بڑی گندی ہوتی ہے، کیڑوں کی طرح.
جواب دیتے کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیا لکھا اس نے، کیونکہ وہ شوق سے نہیں لکھ رہے ہوتے. جب آپ شوق سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ اچھا ہوتا ہے، بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ہوم ورک کر لیا تو بھی آپ ایک سمپل پیپر لیں، وائٹ پیپر لیں، اس پہ کچھ لکھیں، کوئی بک اپنے سامنے کھول کے رکھ لیں، وہ ورڈز لکھنا شروع کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی رائٹنگ صاف ہونی شروع ہوگی. لوگ دیکھیں گے کہیں گے یار اتنا چھوٹا بچہ ہے، اتنی نیٹ رائٹنگ، اس کی رائٹنگ نیٹ کیسے ہو گئی؟ پریکٹس کرنے سے، بار بار لکھنے سے. تو جو کبھی ہفتے میں ایک بار کاپی کھولے گا وہ مٹا کے پیپر ہی پھاڑ دیتے ہیں، ہے نا، کالے پیپر ہوئے ہوتے ہیں ان کے مٹا کے، کیونکہ انہیں لکھنا ہی نہیں آتا. تو آپ کے لیے ایک کام ہے، آپ سب نے شوق سے پڑھنا ہے. اور خداوند اس لیے زمین پر ظاہر ہوا تھا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آپ کو پتا ہے ابلیس ہماری لائف کو ڈسپلن سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بے ربط بنانا چاہتا ہے، نظم و ضبط سے آؤٹ کر دینا چاہتا ہے. جب مرضی سو جاؤ، اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو آپ جلدی نہیں اٹھ سکتے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اٹھیں گے نا، اگر آپ نے رات کو 2 بجے سوئے ہیں، آپ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ماما پاپا آپ کے کہنے سو جاؤ جی مجھے نیند نہیں آ رہی، 12 بجے کے بعد آپ 2 بجے سوئے اور آپ نے صبح اسکول جانا ہے، تو پھر آپ یقیناً مار کھا کے اٹھیں گے. آپ سے خود تو اٹھا نہیں جانا، آپ کی آنکھیں نہیں کھلنی، پھر آپ کو کھینچا جائے گا اور آپ ایسے غصہ کریں گے میں نے نہیں جانا میں نے. اور جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے اسکول تو آپ کو نیند آ رہی ہوئی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ ڈسپلن نہیں ہیں. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ ڈسپلن نہ ہو، کھانے کا آپ کا کوئی ٹائم نہ ہو، پڑھنے کا کوئی ٹائم نہ ہو، بس کارٹون ہی دیکھتے جاؤ، گیمیں ہی کھیلتے جاؤ. وہ اس طرح سے آپ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یسوع کس لیے آیا تھا؟ تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو، ہماری زندگی کو ڈسپلن کرے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنائے. تو یہ آپ کی زندگی کے اندر بڑی اہم بات ہے کہ آپ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں. یسوع ڈسپلن کرتا ہے اور شیطان ڈسپلن سے آؤٹ کر دیتا ہے. تو آپ نے کس کے ساتھ رہنا؟ یسوع کے ساتھ. شیطان تو اچھا نہیں ہے نا. جیسے برے دوست ہوتے ہیں، وہ غلط باتیں سکھا دیتے ہیں، ان سے ہم غلط چیزیں اڈاپٹ کر کے. اگر آپ شیطان سے دوستی کر لیں گے تو اس سے کوئی اچھی چیز آپ نہیں سیکھیں گے. شیطان سے کوئی اچھی چیز سیکھ سکتے ہیں آپ؟ شیطان تو آپ کا دشمن ہے. جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ تو کبھی آپ کا فائدہ نہیں سوچتا. تو شیطان آپ کا دشمن ہے، یسوع آپ کا دوست ہے. یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے، اس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی زندگی کو بلیدان کر دیا ہے، اس نے اپنی جان آپ کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کر دی ہے. اور اس کے خون بہانے سے آپ سب بچے، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ سب نئی زندگی کو پا سکتے ہیں اگر وہ خداوند کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیں. خداوند کو قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں خداوند میں ہوں اور خداوند مجھ میں ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ جاننا چاہتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. مسیح میں رہنے کا فائدہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر تم مجھ میں قائم رہو، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. یہ کیسی بات ہے. آپ اپنے گھر میں خدا کی معجزانہ قدرت کو لا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاپا دعا نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ماما دعا نہ کرتی ہوں، لیکن آپ تو کر سکتے ہیں، ہے نا. جب آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آ جائے نا، آپ کو بھی پیچھے ہو جاؤ گی، اے دیکھو میں دعا کرنے لگی ہوں، میں اب دعا کرنے لگا ہوں اور ابھی دیکھنا خدا کام کرے گا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی ان بچوں کی مانند مجھے قبول کرے گا نا وہی میری بادشاہی کے لائق ہوگا. بچوں کو خدا کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ بچے کئی دفعہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، بڑے ڈاؤٹ کرتے ہیں. بڑوں کے اندر بڑے یہ کیسے ہوگا، یہ کہ بچے نہیں یہ سوچتے. آپ کے پاپا جب آپ کو کہتے ہیں کہ میں زو لے کے جاؤں گا، آپ کبھی سوچتے نہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، یہ کیسے لے کے جائیں گے، ہم کیسے جائیں گے. آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ پاپا لے کے جائیں گے. نہ آپ کا پیسوں پہ دھیان ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ جانا کیسے ہے، کیسے ہم اتنے بچے جائیں گے. وہ بھائی یہ ذمہ داری پاپا کی ہے، پاپا نے ہم ہی بھری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. آپ کے ایمان کو دیکھ کے دوسرے لوگ پاور کو حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک گواہی بتاتا ہوں. ایک پادری صاحب ہمارے، وہ اپنی بائک پہ جا رہے تھے تو ان کی بائک خراب ہو گئی، وہ رستے میں چلتے چلتے بند ہو گئی. تو ان کا جو بیٹا تھا زارش، اس نے کہا کہ پاپا وہ پادری صاحب کک مار رہے ہیں، بار بار اس کو دھکا دے رہے ہیں، کبھی اس کو پلگ کو چھیڑ رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ہم دعا کر لیں. کئی دفعہ بڑے بھی بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا. لیکن جو بچے مسیح میں ہوتے ہیں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو اس بچے نے کہا کہ پاپا جی ہم دعا تو کر ہی نہیں رہے موٹر سائیکل کے لیے کہ موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے.
تو پاپا کہنے لگے ہاں یار مجھے تو پتہ نہیں تھا, چلو یار پھر تم ہی دعا کرو. تو اس نے موٹر سائیکل کے اوپر ہاتھ رکھے, اس نے دعا کی, اس نے کہا خداوند ہم نے تو جانا ہے گھر, تو بادل بھی بڑے بنے ہوئے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم بارش میں کہیں گر جائیں, تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں. اور جب انہوں نے دوبارہ کک ماری تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی دعاؤں سے خدا معجزے کر سکتا ہے. آپ کے گھر میں بھی معجزے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاپا یہ مانتے ہوں کہ معجزے نہیں ہوتے, آپ کی ماما بھی کہتی ہوں, دادی بھی کہتی ہو, دادا بھی کہتے ہوں وہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا. لیکن لوکا کہ لو جی پھر ان میں دعا کرنے لگا, اب میں دعا کروں گا, کیونکہ لوکا اگر خداوند کو جانتا ہوگا تو وہی تو یہ دکھائے گا. اور اگر یہ دعا کرے گا اور خداوند اس کی دعا کا جواب دے دے گا تو بڑوں کے لیے کتنی یہ ایک الارمنگ بات ہوگی, کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہوگی کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کی دعاؤں سے خدا کام کر رہا ہے, ہماری وجہ سے کیوں نہیں کر سکتے. تو مسیح اس لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور یسوع نے کہا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں, کوئی چھینتا نہیں ہے مجھ سے, اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان دیتا بھی ہوں اور اس کو واپس بھی لے. اور جب یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا کیا یہ اس کو پورا کر پائے گا. ٹھیک ہے, یسوع نے اپنے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو پھر کیا ہونا تھا, لوگوں نے کہنا تھا یسوع جھوٹا ہے. تو اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے خداوند کا جی اٹھنا ضرور تھا. پریز دی لارڈ. اور خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور جب کچھ عورتیں گئیں قبر پر, تو جب وہ گئیں وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اس زمانے میں جو قبریں ہوتی تھی وہ ایسے بڑی بڑی غاریں ہوتی تھیں, اور وہ دیکھیں پیچھے دانیل نے بنائی, یشوا نے بنائی ہوئی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ ایک پتھر نظر آ رہا ہے گرے کلر کا, وہ رول ہو کے ایک سائڈ پہ گیا ہوا ہے اور اندر ایک بلیک ہول نظر آ رہا ہے. وہ اس نے شو کیا کہ یہ قبر ہے. پہلی قبریں ایسی ہوتی تھی, ہماری قبریں تو ایسی ہوتی ہیں مٹی میں کھودتے ہیں, اس کے اندر بندے کو رکھتے ہیں, پھر مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں. وہاں پر ایسی قبریں ہوتی تھی, چٹانوں کے اندر اس کے آگے پتھر لگا دیتے تھے اور اس کو بند کر دیتے ہیں, اندر جا کے مردے کو ڈیڈ باڈی کو رکھ دیتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح کو بھی اندر رکھ کر گئے تھے. تو وہ عورتیں جو مسیح سے محبت کرتی تھیں وہ وہاں پر گئیں, لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ پتھر تو ہٹا ہوا ہے, اتنا بھاری پتھر کس نے ہٹا دیا, اور اس کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا پتھر کے اوپر. اور فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں کے اندر کیوں ڈھونڈنے آئی ہو, وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. عید قیامت المسیح یہ ہے, آپ کل اس لیے نئے کپڑے پہنیں گے. کئی بار ہم صرف کپڑوں پر ہی رہ جاتے ہیں, گول گپے کھائے, لچھے والا آ گیا تو لچھا کھا لیا, ہے نا, بچے بھاگے دوڑے, کوئی جوس, پاپا جی جوس, کوئی جوس مانگ رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہیں, کیک کھا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور باہر کی چیزیں, سلانٹیاں, چپس, لیس کے, مسالہ, باربیکیو ہے, یہ ساری چیزیں کھا کے کہتا ہے اسٹر بڑا اچھا ہے, ارے جب بابا چیزیں مل رہی ہیں میں بڑھیا چیزیں کھا دی ہیں. بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ایسٹر کو اس حد تک سمجھا کہ عید قیامت المسیح صرف کھانے پینے کا ہی نام. کیا یہ صرف کھانے پینے کا نام ہے؟ نئے کپڑے پہننے کا نام ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک زبردست کام ہمارے لیے کیا ہے, اور وہ کام کیا ہے کہ اس نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ابلیس کے کاموں کو مٹا سکتے ہیں. تو آپ میں سے کتنے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بدل جائیں, آپ ڈھیٹ نہ رہیں, آپ ماما پاپا کی بات مانیں, آپ ٹائم پہ سوئیں, ٹائم سے اٹھیں, کوئی آپ کو اٹھائے نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں. گاڈ بلیس یو. سب بچے چاہتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہو کہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ بچوں اب سونے کا ٹائم ہو گیا. ایسے آپ گھڑی دیکھیں, چلو جی اب میرے سونے کا ٹائم ہو گیا, گاڈ بلیس یو جی, خدا آپ سب کو بچائے, اور آپ سو جائیں. اور پھر آپ کو کوئی کہے نا کہ اٹھو بھائی اٹھو, آپ خود ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور جب ماں دیکھ رہی ہو کہ میں بچے کو جگاؤں, وہ دانت صاف کر رہا ہوں, یار یہ تو خود ہی اٹھ گیا. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یسوع آپ کی زندگی میں, آپ ڈسپلن ہیں. اور اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو آپ بدتمیز ہوں گے. پھر آپ کو ایسٹر کے میسج کا کوئی پتہ نہیں. پھر آپ کپڑے پہن سکتے ہیں, کھانے کھا سکتے ہیں, ایسٹر تو ایک دن کا ہی ہوتا ہے, لیکن جو ایک ایماندار ہے, جو مسیح کے ساتھ رہتا ہے ہر روز, اس کے لیے تو ہر روز ہی کرسمس ہے, ہر روز ایسٹر ہے, کیونکہ وہ تو یسوع کے ساتھ رہتا ہے, خدا کے کلام کے ساتھ چلتا ہے. اس کے لیے ہر ایک دن ہی خوشی کا دن ہوتا ہے, کیونکہ اس کا خداوند اس کو شادمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. کئی بار میں نے دیکھا کہ بچوں کی دعاؤں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تھوڑے دن پہلے عافیہ کے بڑے درد ہو رہی تھی, وائس کی جو ماما ہے, تو ان کی بڑی درد ہو رہی تھی کمر میں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں کہ میں جا کے انجیکشن لگوا لیتی ہوں. تو پھر وائس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں ماما کے لیے. تو وائس نے جب دعا کی تو ماما کی درد ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ خدا تو سب کی سن لیتا ہے, خدا تو آپ کی بھی سننا چاہتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں, ہمارے گھر میں
پیسے نہیں ہیں, آپ کہیں خداوند ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں, میرے پاپا کو پیسے دے. جو بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ملائے, آؤ بھائی ہم اپنے گھر کے لیے دعا کریں. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ خداوند میں ہوں گے. تو جب آپ خداوند میں نہیں ہیں تو آپ کا دعا پہ یقین ہی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے سپر پاور کون ہے؟ خداوند یسوع ہے. تو جب ہم سپر پاور سے بات کرتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تو ہماری ضرورت کو پورا کر, تو وہ کر دیتا ہے. اس کے پاس کئی راستے ہیں آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ سنڈے اسکول میں آتے ہیں تو آپ دعا کرنے والے بچے, آپ کے پاس گواہیاں ہوں, آپ اٹھ کے کھڑے ہوں, لوکا اٹھ کے کھڑا ہو کہ جی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی بیٹا بتائیں, آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہی ہے نا لوکا. تو جی میں بتانا چاہتا ہوں, پیچھے دائم بیٹھا ہوا ہے آئزک ہو آپ, یہ 2 دائم ہیں, 2 دائم بیٹھے ہوئے ہیں, مقدس بیٹھی ہے, اور بچے بیٹھے ہیں, وائز ہے, دانیل ہے, سیموئل ہے, اور بچے بھی ہیں یہاں پہ. ان بچوں کے پاس ایک گواہیاں ہو کہ جی ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں تھی, ہم نے اس کے لیے دعا کی, ہمارے گھر میں یہ چیز اب ہے. ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا تھا, ہم نے یہ دعا کی ہے کہ خداوند ہمارے ماما پاپا لڑیں نا. کبھی آپ نے دعا کی اس بات کے لیے؟ یا آپ غصہ کرتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں وہ؟ کیونکہ شیطان انہیں لڑانا چاہتا ہے. ان کو شاید یہ بات نہ پتا ہو, لیکن تانوں تے دسن ڈے ہے نا, آپ کو تو بتا رہے ہیں کہ بھئی لڑائی شیطان کرواتا ہے, خدا نہیں لڑائی کرواتا. تو جب آپ کے ماما پاپا لڑنے لگے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان کام کر رہا ہے, بھائی شیطان ہمارے گھر کے اندر ڈسٹربنس لے کے آ رہا ہے. آپ فوراً کہ اچھا شیطان تجھے میں دیکھتا ہوں, اے خدا شیطان کو بھگا, نہ میری ماما کو غصہ ہے نہ میرے پاپا کو غصہ ہے, یسوع کے نام سے یہ دونوں کول ہو جائیں, کام ڈاؤن ہو جائیں. اور ایک دم سے آپ دیکھیں گے لڑائی, آپ کہیں گے یار خدا تو کام کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کے پاس اختیار ہے. یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں, جاؤ سانپ اور بچھو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ. تو لڑائی جھگڑا روکنے کی پاور آپ کے پاس ہے. آپ کو پتا ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ پاور, کیونکہ آپ یسوع نام سے جب دعا کریں گے تو آپ اختیار کے ساتھ دعا کریں. آپ اپنی فیملی کو بدل سکتے. کچھ اچھی باتیں جو آپ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ ہونا چاہیے, میرے گھر میں ایسے نہیں کرتے لوگ, میں بھی نہیں ایسے کرتا, تو خداوند مجھے آج پادری صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں میں اپنے لیے پہلے دعا کرتا ہوں کہ میں خود کروں. آپ کی ماما کی لائف کتنی ایزی ہو جائے گی جب آپ خود ہی سو جائیں گے, خود ہی اٹھ جائیں گے, اپنے کپڑے اپنی جگہ پہ. کچھ بچے اسکول سے آتے ہیں وہ بوڑھ جائے, دوسرا بوڑھ بیڈ کے نیچے گھس گیا ہے نا, صحیح ہے, ایسے کر کے ہو گیا, بیڈ کے نیچے گھس گیا, ایک پیر ادھر چلا گیا, ایک شوکیس کے نیچے چلا گیا, ایک بیڈ کے نیچے چلا گیا. اور پھر جب صبح ہوئی تو وہ مل نہیں رہا. اب وہ چیز ماما کو غصہ چڑھائے گی کہ نہیں چڑھائے گی؟ پھر بچے کہتے ہیں کہ مار کیوں رہی ہے ماما. اب وہ بیڈ کے نیچے کیسے جا کے وہ نکال کے لائے؟ ٹھیک ہے, پھر وہ بچے کو کہتا جی مجھے نہیں پتا, ٹائی کہاں پھینک دیتے ہیں, شرٹ کہاں پھینک دیتے ہیں. تو آپ کا کام ہے کہ جب آپ اسکول سے آئیں آپ اپنی ساری چیزیں ایک جگہ پہ رکھیں. ماما سے پوچھیں کہ ماما میں اپنا یونیفارم کہاں ٹانگوں, کہاں لٹکاؤں. ٹھیک ہے, یہ جگہ میری, یہاں پہ میں نے یونیفارم رکھنا ہے, یہاں پہ میں نے بوٹ رکھنے ہیں, اور یہاں پہ میں نے اپنا بیگ رکھنا ہے. آ کے اپنا ہاتھ دھوئیں, کھانا کھائیں. یہ چیز لوگوں کو حیران کرے گی کہ بھی یہ ہیں بچے سنڈے اسکول جانے والے. وہ کہیں گے آپ کے بچے اتنے اچھے کیسے ہیں؟ کہیں گے جی سنڈے اسکول جاندے ہیں, ورلڈ سیلویشن چرچ منسٹریز. وہ کہیں گے یہ بڑے اچھے بچے ہیں, بھی ویری گڈ. لیکن اگر آپ کے اندر ساری وہی کرتوتیں ہوں جو دوسرے بچوں میں ہیں تو پھر سنڈے اسکول آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے, ہے نا, فائدہ تو پھر کوئی نہ ہوا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ جو عید منانے کے لیے یہاں پر آئیں گے, خوشی کریں گے, اس میں کھانے بھی آپ کے گھر میں بنیں گے, آپ نئے کپڑے بھی پہنیں گے, کھیلیں گے بھی. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عید قیامت المسیح ایسٹر کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اور یسوع کے جی اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کو پورا کرے. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یسوع جو کچھ کہتا کبھی اس سے پھرتا نہیں. یسوع جو کچھ کہتا وہ اس سے پھرتا نہیں ہے. جو کچھ یسوع نے کہہ دیا اس کو ضروری پورا کرے. اور جو بچے آپ میں سے اردو پڑھ سکتے ہیں, بچوں آپ ضرور اپنی بائبل پڑھا کریں. سمپل کچھ بکس سے سٹارٹ کریں, جو آپ کو ورڈ مشکل لگتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کسی بڑے سے پوچھیں کہ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا, وہ پھر آپ کی ووکیبلری میں آ جائے گا, آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. آپ بائبل کو پڑھیں, ڈیلی پڑھیں, اس پر میڈیٹیٹ کریں, غور کریں کہ یہ کہتی کیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے زبردست بک ہے یہ. اگر آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے نا, آپ کو ناکام کوئی نہیں بنا سکتا, آپ کو کوئی ناکام نہیں پھر بنا سکتا اگر آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے. تو میری یہ خواہش ہے, میری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی زندگی مسیح کو دیں, اور مسیح سے کہیں گے خداوند تو مجھ میں رہ, میں تجھ میں رہتا ہوں, تیرا کلام مجھ میں رہے اور میں تیرے کلام پر عمل کروں گا. اب جہاں کہیں جائیں گے کسی دوسرے گھر کے اندر, جب آپ وہاں پہ آرام سے بیٹھ جائیں. کچھ بچوں کو میں نے دیکھا وائس کبھی ایسے کرتا ہے, دوسرے بچے بھی کرتے ہیں, دوسرے گھر میں جاتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں, مطلب ملنے گئے ہیں ان کے گھر, وہ اپنی گیمیں کھیل رہا ہے. جب تک موبائل کے اندر بیٹری ہے وہ بچہ چپ ہے,
جیسے بیٹھی ڈیڈ انہوں نے کہا اٹھو بھائی چلو بھی چلو گھر چلو، وہ آوازاری دکھاتا ہے۔ دوسروں کے گھر میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملیں، آپ ان سے بات چیت کریں۔ اور شروع میں جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ کیا تھی؟ کلام شروع کرنے سے پہلے کہ آپ نے سلام کرنا بڑوں، جب آپ بڑوں کو سلام کریں گے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ایتھیکلی بہت اچھا ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر ایک مسلم بچی رہتی ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ جب کبھی بھی نیچے اترتی ہے وہ ہم سے سلام دعا لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ السلام علیکم۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہم خالی سلام کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ تو وہ بچی، اس کے والدین نے ان کو سکھائی ہے بات کہ بچوں جب آپ نے نیچے جانا ہے، اگر آپ کو آپ کے نیبرز ملیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا۔ تو آپ بچے اگر سلام نہیں کرتے تو آج سے پہلی چیز یہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے کہ آپ سلام کریں، تاکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ بھی بچے سنڈے اسکول سے کچھ سیکھ کے آ رہے ہیں۔ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، اپنی چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھنا ہے۔ آپ اپنی ماما سے پوچھیں کہ ماما جی مجھے بتائیں کہ میں نے اپنا یونیفارم رکھنا کہاں پہ ہے، کس کرسی پہ رکھنا ہے، کس جگہ پہ لٹکانا ہے، دروازے کے پیچھے کو کھونٹی لگی ہوئی ہے وہاں پہ میں نے لگانا ہے، کہاں رکھنا ہے، یا کسی ٹب کے اندر آ کے میں نے ڈالنے اپنے کپڑے تاکہ آپ اس کو دھو لیں، مجھے بتائیں۔ وہ جگہ پوچھ لیں اور پھر اس جگہ پہ رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ماما کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لائف کو ایزی کریں۔ تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ بہت سی آیات کو یاد کر رہے ہیں اور کچھ بیچ میں بھول بھی جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی کاپی کو دیکھتے رہا کریں، فارغ وقت میں اس کو کھولیں، دیکھیں کہ میں نے کون کون سی آیات یاد کی تھیں، اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیں تاکہ کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کی مدد کر سکیں، آپ اس کو بتا سکیں۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے وہ غلطی بتا رہا ہو، ہے نا، آپ کہیں نہیں 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 جی یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، میں نے تو یہ یاد کی، دیکھیں میری ڈائری میں تو یہ لکھی۔ تو آپ نے بچوں اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا ہے مسیح میں۔ کل آپ جب آئیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چرچ میں بھی کیسے بیٹھنا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں پہ 2 بچے آ کے کیلے کھا رہے تھے۔ چرچ میں کیلا کھانا چاہیے؟ چرچ میں سیب کھانے چاہیے؟ کیونکہ چرچ میں خدا کی حضوری ہے، خدا کی رسپیکٹ ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا، اسی لیے تو بچے کیلے کھا رہے تھے کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ان کے ماما پاپا کو بھی نہیں پتا تھا کہ چرچ میں کیلے نہیں کھاتے، اور وہ چھلکے پھینک رہے تھے اور وہ اس طرح سے سارا کام کر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کون مدد کرے گا آپ کی؟ خدا کا پاک روح مدد کرے گا، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ اور جب آپ کی زندگی بدل رہی ہوگی تو آپ کے ارد گرد کے جو دوست ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو فرق باتیں کر رہا ہے، اس کی لائف کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے، ٹھیک ہے؟ کون لیٹ سوتا ہے آپ میں سے؟ وائز بھی لیٹ سوتا ہے، دانیل بھی لیٹ سوتا ہے، میرب بھی لیٹ سوتی ہے، دائم بھی لیٹ سوتا ہے، اور لگتا ہے باقی تو سوتے ہی نہیں۔ سارے بچے آپ لیٹ سوتے ہیں۔ لیٹ سونے سے آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا۔ آپ جس ایج گروپ کے اندر ہیں آپ کو پراپر نیند کی ضرورت ہے۔ جب آپ سوئیں گے تو پھر آپ صبح جب اٹھیں گے تو بالکل فریش ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، 4-5 چیزوں سے سٹارٹ کر لیں پہلے۔ جب آپ اس کے اوپر اوور کم کر لیں گے، اس پہ گرپ کر لیں گے، پھر آپ کو نیکسٹ کچھ اور چیزیں بتا دیں گے، ٹھیک ہے ابھی سہمت؟ اوکے، گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ کو برکت۔